بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنام خداوند بخشنده مہربان۔ سلام شاگردان عزیز، آج ہم آپ کے سامنے لیکچر نمبر 17 شروع کرنے جا رہے ہیں، اور یہ سیکنڈ ایئر فارسی کا درس نہم یعنی نامہ سبق ہے، اور سبق کا نام ہے پاندہائے کابوس نامہ، کابوس نامہ کی نصیحتیں۔ یہ سبق عنصر المعالی کیکاؤس نے لکھا ہے۔ سبق شروع کرنے سے قبل ہم مصنف کی جانب آتے ہیں تاکہ ایک مختصر سا تعارف مصنف کا آپ کے سامنے بیان کیا جائے، جس کا فائنل ایگزام میں یا ایم سی کیو سوالات کے اندر آپ کو فائدہ ہوگا۔ امیر عنصر المعالی کیکاؤس بن اسکندر بن کابوس 412 ہجری بمطابق 1026 عیسوی میں ایران کے مشہور زیاری خاندان میں پیدا ہوئے۔ اب یہاں ایک چیز مصنف کا پورا نام ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ کب پیدا ہوئے؟ 412 ہجری بمطابق 1026 عیسوی۔ کہاں پیدا ہوئے؟ ایران میں۔ کس خاندان کے اندر؟ زیاری خاندان، جسے آل زیار بھی کہا جاتا ہے۔ چوتھی اور پانچویں صدی ہجری میں گرگان، گیلان اور تبرستان کے علاقوں میں اس خاندان کی حکومت تھی۔ تو یہ ایران کے مشہور علاقے ہیں جہاں اس خاندان نے حکومت کی، جن کا نام ہے گرگان، گیلان، تبرستان۔ عنصر المعالی نے مروجہ علم و فنون میں مہارت حاصل کی۔ 475 ہجری میں انہوں نے اپنے بیٹے گیلان شاہ کی تربیت کے لیے نصیحت نامہ کے نام سے ایک کتاب لکھی۔ تو یہاں سوال یہ بنتا ہے کہ یہ کتاب جس کا نام کابوس نامہ ہے، یہ کب لکھی؟ تو جواب ہے 475 ہجری میں۔ کس کے لیے لکھی؟ اپنے بیٹے گیلان شاہ کی تربیت کے لیے۔ کتاب کا اصل نام کیا ہے؟ نصیحت نامہ، اور مشہور کس نام سے ہوئی؟ کابوس نامہ کے نام سے۔ اس کتاب کو عرف عام میں کابوس نامہ کہا جاتا ہے۔ عنصر المعالی کا سال وفات معلوم نہیں، البتہ یہ طے ہے کہ وہ 475 ہجری، مطلب ہے جب انہوں نے یہ کتاب لکھی تب تک ضرور زندہ تھے۔ یہ کتاب ایک دیباچے اور 40 ابواب پر مشتمل ہے۔ سوال یہ بنتا ہے کہ کابوس نامہ کے کتنے ابواب ہیں؟ تو جواب ہے 40، اور اس میں زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں رہنما اصول بیان کیے گئے ہیں۔ مصنف نے اس کتاب میں اپنی زندگی کے رنگا رنگ تجربات اور مشاہدات کا نچوڑ پیش کر دیا ہے۔ ان کا لب و لہجہ اتنا پرخلوص، سادہ اور دردمندانہ ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ کابوس نامہ 5ویں صدی ہجری کی فارسی نثر کا بہترین نمونہ ہے۔ یہاں سوال یہ بن سکتا ہے کہ 5ویں صدی ہجری کی فارسی نثر کا بہترین نمونہ کون سی کتاب ہے؟ تو آپ جواب دے سکتے ہیں کابوس نامہ۔ اس کا اسلوب نگارش سادہ، سلیس اور دلچسپ ہے۔ اہم حکایات اور اپنی زندگی کے مختلف واقعات کی مدد سے مصنف نے خودداری، قناعت، حسن اخلاقی اور دیانتداری کا درس دیا ہے۔ کابوس نامہ میں اپنے عہد کی ثقافت کی جھلکیاں بھی ملتی ہیں۔ دنیا کی بہت سی اہم زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ تو یہاں تک یہ ایک مختصر سا تعارف تھا اس کتاب کے مصنف کا، اور کتاب کے اندر سے جو متن لیا گیا ہے کہ کابوس نامہ کے اندر سے کچھ نصیحتیں، وہ اصل سبق ہے۔ اور سبق شروع کرنے سے پہلے ہم انشاءاللہ، جیسے کہ پہلے بھی ذکر کرتا ہوں کہ الفاظ معانی ہمیں اچھی طرح سے اگر یاد ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سبق ہمارے لیے انتہائی آسان ہو جاتا ہے، اور سبق یاد کرنا کوئی مسئلہ نہیں رہتا۔ لہٰذا آتے ہیں مشکل الفاظ کی طرف۔ پہلا لفظ ہے مغیلان، جس کا معنی ہے خاردار جھاڑی۔ سود، جس کا معنی نفع ہوتا ہے یا فائدہ۔ برجائی، یعنی اپنے مقام پر، مناسب، صحیح، برمحل، برموقع۔ خیرے، جس کا معنی ہے فضول، بےہودہ۔
बद अंदीश बुरा सोचने वाला, बद आमूज बुरी बातें सिखाने वाला, और गुर्रा कमाना मगरूर, नागुजीर जिसके बगैर चारा ना हो, मयाना मुतदिल मुतवाजिन, बी निरुई बी ताकती कमजोरी, चीरा गालिब, गुज़श्तगान गुज़श्ता की जमा है गुजरे हुए लोग यानी मरहूमीन, बहरे ये नेकी न जुई सही फायदा ना उठाए, जुयंदगान ढूंढने वाला यानी ढूंढने वाले लोग, और सरिश्त कमाना है फितरत रविश मामूल। तो ये थे अल्फाज के वो मुख्तलिफ मुश्किल अल्फाज के मानी के जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में जिक्र हैं। अगर आपके पास की बुक मौजूद है तो यकीनन उसमें इससे ज़्यादा अल्फाज मानी हैं, उनको अगर आप अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ये सबक आपके लिए इंतहाई आसान हो जाएगा। अब हम आते हैं असल सबक की तरफ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सबक का नाम है पंद हाइये काबूसनामा। पंद का माना होता है नसीहत। हा बारहा बताया है कि जमा के लिए लगता है पंद हा नसीहतें। काबूसनामा काबूसनामा की, काबूसनामा किताब का नाम है, काबूसनामा की नसीहतें। और यह सबक लिखा है उनसरुल माली कैकाउस ने। मुसन्नफ का तारफ हम आपसे बयान कर चुके हैं पहले, और अहम तरीन जो उसके पॉइंट थे वो आपको समझा चुका हूं। अब हम आते हैं अपने असल सबक की जानिब। जैसा कि आप देख रहे हैं, और अगर आपके पास अपनी किताब भी मौजूद है, खुली हुई है, और वहां से अगर आप देखें साथ साथ सुने तो यकीनन आप अच्छे अंदाज में सबक को समझ लेंगे। बेदान ऐ पिसर के मर्दों में भी हुनर दाइम बीसूद बूद या बीसूद बुआद। बेदान ऐ पिसर यानी ऐ बेटे, ऐ पिसर यानी ऐ बेटे, बेदान जान लो कि मर्दों में भी हुनर यानी बेहुनर लोग, मर्दों का माना लोग, दाइम हमेशा, बीसूद बुआद यानी फायदे से महरूम रहते हैं, बीसूद यानी फायदे के बगैर रहते हैं। चुन मुगीलान के तन दारद वसाया न दारद, चुन जैसे मुगीलान कांटेदार झाड़ियां के तन दारद के जो जिस्म रखती हैं, वसाया न दारद और साया नहीं रखती। न खुद रा सूद कुनन, न खुद रा खुद को सूद कुनन फायदा पहुंचाती हैं, व न गैर रा और न गैरों को। बेदान के आज हमें हुनर हा बेहतरीन, कहते हैं बेटे बेदान जान लो कि आज हमें हुनर हा तमाम हुनरों में से बेहतरीन हुनर सुखन गुफ्तनस बात करना है। जोहद कुन कोशिश करो, ताकि सुखन बरजाई यानी सही बात, सुखन यानी बात, बरजाई यानी सही, गुई कहो यानी कोशिश करो कि सही बात करो। सुखन ना पुरसीदे मगुई, कोई ना पूछे तो मत बोलो। सुखन ना पुरसीदे, सुखन यानी बात, ऐसी बात ना पुरसीदे कि जिसे किसी ने भी ना पूछा हो, तो मगुई मत कहो। आज गुफ्तार खीरे, और वाह का माना और, आज का माना से, गुफ्तार यानी बात, खीरे यानी बेहुदा, परहेज कुन परहेज करो यानी बेहुदा बात से परहेज करो। चुन बाज पुरसंद, और जब पूछा जाए जुजरास्त मागुई, जुजरास्त यानी सच के सिवा, मागुई मत कहो, वता न ख्वाहंद, और जब तक न चाहें, कसरा नसीहत मागुई, तो क्या है किसी को नसीहत न दो, वपन म दे और रहनुमाई न करो। अज यार बद अंदीश व बद आमूज बेगुरीज, यानी बुरा सोचने वाले और बुरी बातें सिखाने वाले दोस्त से दूरी इख्तियार करो। आज का माना से यार यानी दोस्त, बद अंदीश बुरा सोचने वाला, और बद आमूज बुरी बातें सिखाने वाला, बेगुरीज दूरी इख्तियार करो। ताबे तवानी जहां तक तेरे लिए मुमकिन हो, नेकी अजकस दरेग मदार, तो किसी के साथ भी नेकी करने से दरेग न करो।
کہ نیکی ایک روز بر دہد، بر کا معنی ہوتا ہے پھل، دہد دیتی ہے، کہ نیکی ایک روز پھل دیتی ہے۔ بے فضل و ہنر خیش، خیش کا معنی ہوتا ہے اپنے یا اپنا، یعنی اپنے علم و فضل پر غرہ مباش، مغرور نہ ہو۔ وما پندار، اور گمان مت کرو، خیال مت کرو کہ تو ہر چیز بے دانستی جانتا ہے، اور یہ خیال مت کرو کہ تم سب کچھ جانتے ہو۔ بدان، اے پسر، اے بیٹے، جان لو کہ مردمان تا زندہ باشن، مردمان یعنی لوگ، تا جب تک زندہ باشن زندہ ہیں، ناگزیر باشن از دوستان، تو دوستوں کے سوا، دوستوں کے بغیر نہیں رہ سکتے، کوئی چارہ نہیں ہے۔ دوست نیک، نیک دوست، گنجی بزرگ، بڑا خزانہ است ہے، چون دوست نو گیری، چون جب دوست نو، نیا دوست گیری تم بناؤ، پشت بدوستان کوہن مکن، پشت پیٹھ بدوستان کوہن، پرانے دوستوں سے مکن نہ کرو، تو پرانے دوستوں کو پیٹھ نہ کرو۔ ہر کے از دوستان نہ اندیشد، ہر کے جو کوئی بھی، از دوستان یعنی دوستوں کے بارے میں، نہ اندیشد نہیں سوچتا، دوستان نیز دوست بھی، از او اس کے بارے میں، نہ اندیشن نہیں سوچتے، یعنی وہ بھی اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیتے ہیں۔ با مردمان دوستی میانہ دار، با مردمان لوگوں کے ساتھ دوستی، میانہ یعنی معتدل، متوازن، دار یعنی رکھ، لوگوں کے ساتھ متوازن، معتدل دوستی رکھ۔ بر دوستان بے امید دل مبن، کہ دوستوں کے ساتھ امیدیں وابستہ مت کرو۔ بر دوستان ان دوستوں پر، بے امید، امید کا، دل مبن مت باندھو، یعنی مراد یہ کہ دوستوں سے امیدیں وابستہ نہ کرو۔ کہ من دوستان بسیار دارم، کہ میں دوستان، دوست، بسیار بہت زیادہ، دارم رکھتا ہوں، یعنی میرے بہت زیادہ دوست ہیں۔ دوست خاصہ یہ خیش، خیش یعنی اپنا، خاصہ یعنی خاص، دوست اپنا خاص دوست، خود باش، خود بنو۔ دوستی کے بے جرم، دوستی ایک دوست یعنی ایک ایسا دوست کہ بے جرم، کہ جو کہ جرم کے بغیر، قصور کے بغیر، دل از تو، اپنا دل جو ہے، از تو تجھ سے، بردارد اٹھا لے، یعنی ایک دوست، ایک ایسا دوست جو کسی قصور کے بغیر تم سے دل اٹھا لے، بے باز آوردن او مشغول مباش، تو کہتے ہیں اسے واپس لانے کی کوشش نہ کرو۔ بے باز آوردن او، باز آوردن یعنی واپس لانے، واپس پلٹانے، او یعنی اس کو، مشغول مباش یعنی کوشش مت کرو، یعنی اسے واپس لانے کی کوشش نہ کرو۔ ونیز از دوستی تام دور باش، اور اسی طرح سے، وا یعنی اور، نیز یعنی بھی، از کے معنی سے، دوستی تام، لالچی دوست سے دور باش، دور رہو۔ کہ دوستی ہو، کیونکہ اس کی دوستی، باتو تیرے ساتھ، بے تما باشد، لالچ کی ہے، نہ بے حقیقت، نہ کہ حقیقی۔ آخری پیراگراف ہے، کہتے ہیں بیدان اے پیسر یعنی اے بیٹے، جان لو کہ من پیر شدم، کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، و ضعیفی اور بڑھاپا، و بی نیروئی اور کمزوری، برمن چیرا شد، مجھ پر چیرا شد یعنی غالب آ گئی ہے۔ من نام خویش را در دائرہ گذشتگان یافتم، میں نام خویش اپنا نام، یعنی میں اپنے نام کو، در دائرہ گذشتگان، دائرہ گذشتگان یعنی گزرے ہوئے لوگوں کے دائرے میں، یافتم پاتا ہوں، یعنی مراد یہ کہ بوڑھا ہو گیا ہوں، اب آج نہیں تو کل میں بھی مر جاؤں گا، لہذا گزرے ہوئے لوگوں کی لسٹ میں اپنا نام دیکھ رہا ہوں۔ اگر تو از گفتار من بہرے نیکو نہ جوئی، بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ اگر تو جو ہے، از گفتار من،
از کا معنی سے گفتار من میری باتوں سے بہرہ یہ نیکوئی نہ جوئی، بہرہ یعنی فائدہ، نیکوئی نیک یعنی اچھا، نہ جوئی نہ اٹھائے. کہتے ہیں اگر تو میری باتوں سے صحیح فائدہ نہ اٹھائے، جویندگان نے دیگر، جویندگان تلاش کرنے والے، دیگر دوسرے باشند ہیں یا ہوں گے، شنودن سننے، کار بستن اور میری باتوں پر عمل کرنے کو، کار بستن نیکی یعنی نیکی کی باتوں پر عمل کرنے کو غنیمت دارن، غنیمت سمجھیں گے، سمجھتے ہیں. تو کہا کہ تو فائدہ نہ اٹھائے تو ڈھونڈنے والے اور لوگ ہیں جو نیکی کو سننے اور اس پر عمل کرنے کو غنیمت جانتے ہیں. اگرچہ سرشت روزگار بر آن است، اگرچہ کہتے ہیں سرشت روزگار، سرشت یعنی فطرت، معمول، روزگار یعنی زمانے کا، بر آن است یعنی اس پر ہے. مراد یہ کہ اگرچہ زمانے کا معمول یہ ہے کہ ہیچ پسر، کہ کوئی بیٹا، پند پدر خویش را کاربند نباشد، پند نصیحت، پدر خویش اپنے باپ کی، را یعنی کو، کاربند یعنی عمل پیرا ہونا، نباشد نہیں ہوتا، نہیں ہوگا. مراد یہ کہ کوئی بیٹا اپنے باپ کی نصیحت پر عمل پیرا نہیں ہوتا، یعنی عمل نہیں کرتا. چه آتشی در دل جوانان است، چه کیا، یہ کیونکہ آتشی، آتش یعنی غفلت کے باعث، کہتے کہ آتشی یعنی آگ، در دل جوانان است، در کا معنی میں دل جوانان، جوانوں کے دلوں میں، است ہے. کہتا ہے واہ کیا آگ لگی ہوئی ہے دلوں، جوانوں کے دلوں میں، از روی غفلت، غفلت کی وجہ سے، کیونکہ غفلت کے باعث نوجوانوں کے دلوں میں آگ ہے. از روی غفلت یعنی غفلت کی وجہ سے. دانش خویش برتر از دانش پیران بینن، اور یہ جو جوان ہے آج کل کے وہ دانش خویش، اپنے علم کو، دانش یعنی علم، خویش یعنی اپنا، برتر از یعنی برتر یعنی اوپر، ٹھیک ہے، از دانش پیران بوڑھوں کے علم سے، بینن دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے علم کو بوڑھوں کے علم سے برتر جانتے ہیں، برتر سمجھتے ہیں. اگرچہ ان سخن مرا معلوم بود، کہتا ہے کہ اگرچہ ان سخن یہ بات مرا مجھے معلوم بود، معلوم تھی، کہتا ہے اگرچہ یہ بات مجھے معلوم تھی، لیکن مہر پدری مرا نہ گذاشت کہ خاموش باشم، لیکن مہر پدری جو باپ کی محبت ہے اس نے مرا مجھے نہ گذاشت، نہیں رہنے دیا کہ خاموش باشم، کہ میں چپ رہوں، یعنی باپ کی محبت نے مجھے خاموش نہیں رہنے دیا، یعنی مجھے مجبور کیا اس محبت نے کہ چاہے تو میری بات سنے، سمجھے یا نہ سمجھے، ان پر عمل کرے یا نہ کرے، میں تمہیں یہ نصیحت کر کے جاؤں. تو امید ہے یہ نصیحتیں آپ کے لیے، میرے لیے اور بقیہ تمام جاننے والوں اور سننے والوں کے لیے انتہائی زیادہ فائدہ مند ثابت ہوں گی. یقیناً اس سبق کو آپ انشاءاللہ اچھی طرح یاد بھی کریں گے، اپنی عملی زندگی کا ایسے حصہ بھی بنائیں گے، اور تاکہ آنے والے وقتوں میں مستقبل کے اندر آپ کو ہر موقع پر یہ باتیں آپ کو فائدہ پہنچائیں. اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ وہ آپ کا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ بعد والے آنے والے لیکچر کے اندر ہم اسی سیکنڈ ایئر فارسی کے درس نہم یعنی سبق نمبر 9 جسے آج ہم نے پڑھا ہے، پاندھائیے کابوس نامہ کی نصیحتیں، اس کی مشق کی جانب آئیں گے، اس کو حل کریں گے آنے والے اپنے لیکچر میں. اور تب تک کے لیے اللہ حافظ. آپ خدا حافظ. انشاءاللہ اچھی طرح سے اس کو یاد کیجئے گا. فی امان اللہ.